السلام علیکم جی، میرے ساتھ اس وقت حاجی امتیاز MNA جو ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بھائی جو ہیں وہ اعجاز صاحب کھڑے ہیں، اور میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے حاجی امتیاز صاحب کو اغوا کیا گیا. کیوں اغوا کیا گیا؟ اس وجہ سے اغوا کیا گیا کہ وفاداریاں چینج کی جائیں، نمبر 1. نمبر 2 بات، جب معاملہ اٹھا تو پھر ایک اینٹی کرپشن کی FIR لے کر آ گئے. پھر وہاں پر جو گواہ گئے، گواہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو گواہی نہیں دینی. پھر کیا کیا گیا کہ جب دیکھا گیا کہ یہ تو معاملہ دوسری طرف جا رہا ہے تو ایک مقابلہ بنا دیا گیا جس میں اٹھا لیا گیا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ایک جگہ پر انہیں کہا گیا کہ جناب اب ادھر سے وہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب معاملہ چوتھی دفعہ اگر میں آپ کو کہوں کہ چوتھے پوائنٹ کے اندر اگر آئیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. 5 دن ہو گئے ان کے وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا. 5 دن ہو گئے. 5 دن سے ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے سلوک، جو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس حالت میں ہے. دیکھیں، ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. آئین پاکستان یہ پروٹیکشن دیتا ہے، اور اس کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق ایک رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے، رائٹ ٹو ایکسیس، رائٹ ٹو جسٹس جو ہے، اس کا حق ہے. لیکن یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ وکالت نامے تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے کہ ان کا وکالت نامہ لا کے ان کی بیل کی طرف موو کیا جائے تاکہ ان کی ضمانت ہو سکے. اور یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے MNAs کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے اور کسی کو ہرایا جا رہا ہے. لیکن یہ جتنا ظلم و ستم کر لیں، جتنا ظلم و جبر کر رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں پہاڑوں کی طرح. ان کا، ان کے بھائی کا، ان کی فیملی کا، سب جو ہے وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. وہ رول آف لا ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. لیکن اگر ایک MNA کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، یا سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، یا جو آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ جو ایک MP MNA اگر عوام کے نمائندوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، تو ایک عام بندے کی کیا سنوائی ہے؟